أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آسان درس قرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ یہ کلاس ایوری تھرسڈے اور ہفتے میں جو لائیو کلاسز ہیں سب کی ٹائمنگ سیم ہے، اور اس کے علاوہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو آپ میں سے اگر کوئی یہ شوق رکھتی ہیں کہ لفظوں کی پہچان بھی کرنا چاہتی ہیں اور پراپر ہر لفظ کے حروف مادہ اور یہ پہچان کے ساتھ کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور پھر ترجمہ سیکھنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے ہماری آلریڈی ایک کلاس موجود ہے جو ایوری سیٹرڈے لفظی ترجمہ تفسیر کے نام سے یہ گروپ موجود ہے، آپ اسے جوائن کر سکتی ہیں۔ اور جنہیں اس گروپ میں کسی قسم کی کوئی دقت ہو تو یہ بالکل آسان ہے، بالکل درس کے پیٹرن پہ، اس میں بس آیات کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور کچھ ایکسپلینیشن اور سیکھنے کی باتیں۔ باقی اگر آپ کو شوق ہے کہ چلیں بہت زیادہ اگر آپ نہیں وقت دے سکتی، محنت نہیں کر سکتی، سادہ سمپل ترجمہ سیکھنا چاہتی ہیں، تو اس گروپ کا بھی بہت جلد آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ تو مختلف لیولز پہ مختلف گروپس کورسز چل رہے ہیں، ترجمہ کے، صرف ترجمہ کے، ترجمہ تفسیر کے، تو یہ اب آپ پر ہے۔ اور اگر کہیں کچھ بھی ابھی آپ اب سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے ابھی پاسبل نہیں ہے، تو یہ درس قرآن والی کلاس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ کم از کم اس میں صرف سننا ہے، سب سے آسان اس لحاظ سے کہ اس میں کوئی آپ پہ سٹریس، ویسے تو کسی گروپ میں بھی نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی لفظوں کا بھی ریئرلی کچھ میرے منہ سے نکل جاتا ہے عادتاً، ادروائز یہ ہے کہ سب سے آسان اور سمپل سادہ، تو اسے نہ چھوڑیے گا۔ لائیو لیجئے، لائیو کسی وجہ سے نہیں لے سکتی تو ریکارڈنگ ضرور سنیں اور جڑی رہیں، اور دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس سے اگلے درجے پہ ضرور جائیے گا، اور پراپر، کیونکہ یہ جو ہمارا مقصد ہے، یہ جس طرح ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ آپ خواتین کو جو ہاؤس وائفز ہیں، جو جاب کرتی ہیں، بہت مصروف ہیں، تو انہیں قرآن مجید سے جوڑنا ہے۔ تو اب اس جوڑنے میں یہ ہے کہ ان کا بھی حساب تھوڑا خیال رکھا جاتا ہے، کچھ ہم بھی جتنا ایک اس کو لے کر چل سکتے ہیں، تو پراپر کورس کروانا اس طرح سے ابھی میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہفتے میں 4 سے 6 کلاسز ہوں اور اتنے گھنٹے کی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اسے بھی کروائیں گے۔ لیکن ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم ہاؤس وائفز اور جو جاب کرنے والی خواتین ہیں ان سب کے لیے ہے، تو یہ کم از کم ہے، اس سے پیچھے نہ ہٹیے گا، ٹھیک ہے؟ اس پہ جتنے گروپس آپ دیکھ رہی ہیں زیادہ تر تو ویکلی کلاس ہے، زیادہ تر کوئی ڈیلی پہ یہ نظر آ بھی رہا ہے تو بہت تھوڑا لیسن ہوتا ہے اس میں۔ باقی آپ کے اپنے شوق پر ہے، اسٹوڈنٹس کس طرح سے کتنا لے کر چلنا چاہتی ہیں۔ بعض ماشاءاللہ وہ پارے لے لیتی ہیں جس پر نیچے بھی جگہ ہوتی ہے اور سامنے والا پیج بھی خالی ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر لکھتی ہیں، نوٹس بناتی ہیں، یا نوٹ بک لے لیتی ہیں اور اس پہ نوٹ کرتی جاتی ہیں اور پھر ٹیسٹ بھی دیتی ہیں۔ اس گروپ کا ٹیسٹ نہیں ہے، باقی سب میں ٹیسٹ ہے، تو یہ آپ پر ہے، تو نیت ضرور رکھیے گا اپنی، اللہ تعالیٰ موقع دیں، توفیق دیں تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، اس سے ایک درجہ ہمیں اور آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے قرآن مجید تو ایسی چیز ہے، اس کے ساتھ تو جتنا وقت گزارا جائے اتنی خوش قسمتی ہے ہماری، جتنا وقت گزارا جائے، جتنا سیکھا جائے، جتنا سمجھا جائے، اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا تو ہم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ کورسز کر لی اور مجھے آ گیا ہے۔ یہ چیز یہ نہیں ہوتی ہے، بیسیکلی یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے ساری زندگی شامل رکھنا ہے زندگی میں، تو انسان ہے بہت کچھ بھول بھی جاتا ہے، کورس کی ہوں تب بھی بہت کچھ بھول جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اسے یہ نصیحت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہ تذکرہ ہے، اسے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ بہت سارے معنی میں ہے کہ یہ یاد دہانی بھی ہے، انسان بعض بار بھول جاتا ہے،
یہ زندگی میں شامل رہے گی تو یاد دہانی رہے گی، اور بار بار پھر ایسی چیز ہے کہ جسے بار بار انسان کو چاہیے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ چلیے جی، آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمپل سی آیات ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو میں نے کوئی لفظ پہ فوکس کرنا ہے، نہ ہی کوئی اس طرح ان ڈیپتھ کوئی ایسی بات ہونی ہے، سمپل درس ہے۔ تو آج کی آیات وہی بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں چل رہی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ مضمون پیچھے کافی یہ آیات سے یہ چل رہا ہے، بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا ذکر فرماتے ہیں، ان کی بدعمالیوں کا ذکر فرماتے ہیں، انہیں وارن کرتے ہیں، انہیں کبھی قیامت سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی انہیں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ آج بھی انہی کے بارے میں یہ آیات ہے، تو کچھ زیادہ لمبی اس میں ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جو باتیں سیکھنے کی ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کرتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی۔ تو یہ یہاں پر الکتاب سے مراد تورات، وَقَفَّيْنَا، کفینا، اور ہم نے بھیجے۔ کیسے بھیجے؟ یہ بھیجنا ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا، پے در پے جسے بولتے ہیں نا، اور جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، ایک مہرے کے بعد دوسرا مہرہ آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں آگے چلتے ہیں۔ تو من بعدہ بالرسل، تو ہم نے بعد ہی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء اور رسل۔ دیکھیں، انبیاء اور رسول میں، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، کئی فرق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ فرق ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے سے جو شریعت آئی ہوتی ہے، اور شریعت، نئی شریعت ہمیشہ رسول کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، تو رسول کے عام طور پر نئی شریعت کے ساتھ آتے تھے، اور جو نبی ہوتے تھے وہ پہلے سے جو شریعت موجود ہوتی تھی اسے امپلیمنٹ کرواتے تھے اپنی امت پہ۔ اور بھی بہت سے فرق ہیں۔ تو جو قرآن مجید میں جن کا نام آیا ہے ان میں ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول اور نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تمام دنیا کے لیے ہیں اور آخری ہیں، اب تو ویسے ہی آخری ہیں نا، تو وہ تمام دنیا کے لیے ہیں۔ یہ پہلے جتنے نبی تھے یہ کسی خاص گروہ، امت کی طرف، قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ باقی ایک حدیث میں یوشع بن نون کا بھی ذکر ملتا ہے نبی کے طور پر، اور لقمان علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، بس اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو جن کا جو قابل ذکر قرآن مجید میں، ویسے تو اس سے بھی کئی زیادہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور روح القدس سے یہاں مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہم نے قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جبریل علیہ السلام بہت قدم قدم پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہی یہ سلسلہ موجود تھا۔ یہ کس طرح اس کا کبھی ترجمہ قوت دینا کے ساتھ کیا ہے، کبھی تائید کے ساتھ، آپ دیکھیں گے۔ تو مراد کیا ہے؟ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ البینات سے کیا مراد ہے۔ البینات سے مراد معجزے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں روح پھونکنے سے پرندہ بن جانا، اندھے اور برس کے مریض کو تندرست کرنا، اور بھی بہت ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے چل کے قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ اب یہ جو روح القدس بروح القدس، جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہے۔ تو اب ان کے کیا رول تھا، کس طرح سے یہ قوت دی ہم نے اسے، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی مدد سے؟ پہلے ان کی والدہ پر جس طرح یہ پھونکا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ حاملہ ہوئیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب وہ لے کر پہلی دفعہ آئیں انہیں، اور لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اعتراض کیے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا لوگوں سے۔ تو پھر اور قدم قدم پر جتنے معجزات تھے،
جتنی صعوبتیں، جتنی جو بھی سچویشن تھی اس کے مطابق بہت بہت زیادہ ان کی مدد جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتے رہے. اور پھر جب آخر میں یہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی، قتل کا ارادہ کیا، تو جبریل علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. اچھا، تو آگے کیا ہے؟ آفا کلما، کیا پھر جب بھی جا آکم رسول، تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بیما لا تہوا انفسکم، اس چیز کے ساتھ جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، نہیں چاہتے تھے، تمہیں نہیں اچھی لگتی تھی، تم نہیں بدلنا چاہتے تھے، یا تمہارے نفس کے خلاف وہ کچھ بھی لے کر آتے تھے. ظاہر ہے ان سب نے اپنے پچھلے نبیوں کو یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. تو وہ ہر نبی توحید کا پیغام لے کر آتا تھا، اور صحیح باتیں، حق باتیں، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور آخرت کی پوائنٹ آف ویو سے بھی. لیکن ان میں اس بات پہ عمل کرنے میں ان کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جاتی تھی، نقصان نظر آتا تھا انہیں، یہ دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. مسئلہ یہ تھا، دنیا کا مال، دنیا کا سٹیٹس، یہ جو انجوائے کر رہے تھے یہ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اسی لیے انہوں نے ہر دفعہ نبیوں کا کس کس طرح سے ان کو اپوز کیا، یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. اچھا، یہاں پر ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس رسول آیا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، تم پسند نہیں کرتے تھے، اس تک بر تم، تو تکبر کیا تم نے. اور یہ عام انکار نہیں تھا، تکبر شامل تھا. تکبر کا عربی میں جو ڈیفینیشن ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو حق کو چھپانا، حق کا انکار، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانوں کو حقیر سمجھنا. یہ دونوں کام یہ کیا کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، ففریقن کذبتم، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، پیغمبروں کے ایک گروہ کو، وفریقن تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. بہت سے انبیاء کا پتہ چلتا ہے مختلف جگہوں سے، جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو یہ بہت سی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی کس طرح انہوں نے قتل کیا. اور یہ صرف دو نہیں ہے، یہ جو فریق ہوتا ہے یہ دو لوگوں کا نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ. اور اس کے بارے میں مختلف آپ کو تفسیر یہ میں سب آپ دیکھ سکتے ہیں، پتہ چل سکتا ہے. تو یہ ان کا طرز عمل بتایا گیا، یہ اتنے بے باک نڈر. اب ان کی آپ ہمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مقابلہ، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو قتل کرنا کوئی چھوٹی معمولی بات تو نہیں تھی. تو اتنی ان میں یہ تکبر تھا. اور ابھی اب اگلی آیات پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ پسند نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کرتے ہیں. تو کس کس طرح سے یہاں پر بھی دیکھ لیں اس آیت مبارکہ میں کہ انہیں انبیاء کی، یہاں پہ تو خاص طور پر رسول کی بات آئی کہ انہیں کسی رسول کی جب کوئی چیز پسند نہیں آتی، وہ میسج، تو کس طرح سے انہیں یا تو جھٹلاتے تھے اور یا پھر انہیں قتل ہی کر دیتے تھے. اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے کرتے رہے انبیاء کے ساتھ، ان کا جو غلط طرز عمل تھا. یہ ذرا آج اپنا ہم سب بھی جائزہ لیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب بھی کوئی معاملہ، کوئی سچویشن زندگی میں ہمارے سامنے درپیش ہوتی ہے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فوراً کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. زیادہ تو لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے، وہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں، آسانیاں دے رہے ہیں، حالات موافق ہیں، تو یہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، میرا حق ہے. جب ذرا سا بھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ زندگی تو آزمائشوں کا نام ہے، یہاں پر تو سب کی آزمائش ہوگی، چاہے کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، مرتے دم تک انسان آزمایا جاتا ہے. تو یہ اور بات ہے کہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کی پھر یہ بھی، اس میں بھی پھر ظاہر ہے کوئی کلمہ گو ہوگا تو پھر اس کو بھی آزمایا جائے گا، اس کی اور طرح سے حساب کتاب یہ سارا ہوگا. لیکن آزمائشیں تو مرتے دم تک ہر انسان آزمایا جائے گا. یہ زمین کوئی ایسی، دنیا کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں انسان کو مکمل سکون مل جائے اور ہر نعمت مل جائے اور یہیں پہ سب جنت ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ یہاں پر آزمائش کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے، باقی سکون اور آرام کی جگہ جنت ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اپنا جائزہ لیجیے. ہم میں سے بہت لوگ ہیں کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً یہی کہتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، یہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں.
جب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تب ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ مجھے کیوں دیے چلے جا رہے ہیں آپ، ان کو بھی دے دیں جو محروم ہے. تب ہم نہیں کہتے، ہر چیز سمیٹتے جاتے ہیں اپنا حق سمجھ کر. اور ذرا سا آزمائش ہوتی ہے تو آگے سے ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، یا آزمائش لمبی ہو جاتی ہے. شروع میں تو ہم بہت سویٹ بنتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوگی، جیسے اللہ کا حکم، ٹھیک ہے مجھے اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، آزمائش لمبی ہوتی جاتی ہے، تو ہمارا جو اصل ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے بنی اسرائیل کی طرح. پھر پتہ چلتا ہے صبر نہیں کر پاتے، پھر گلے تک کرتے ہیں، شکوے تک کرتے ہیں. کچھ لوگ فوراً کرتے ہیں، کچھ لوگ ذرا دیر سے کرتے ہیں. تو یہ اپنا جائزہ ضرور لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً مانتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں اور راضی رہتے ہیں، یا بنی اسرائیل والا رویہ اپناتے ہیں اور یا تو گلے شکوے کرتے ہیں یا ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ناراض رہتے ہیں کہ یہ ہوا ہی کیوں ایسا، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا، یہ بنی اسرائیل نے، ہمارے دل غلاف ہیں، غلاف ہیں یا غلاف میں ہیں، یوں سمجھ لیجئے. بل لعنہم اللہ، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی بھی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. اور کفر بھی یہی، کفر کہتے یہی ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا، پھر اس کا انکار کیا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں. یہ جو ماں ہے نا، اب یوں سمجھ لیں کہ اس کا یہ دو معنی ہے کہ وہ ایمان کتنا تھوڑا لاتے ہیں، جو ایمان مطلوب ہے وہ نہیں لے کر آ رہے. اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ کتنے کم لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. جیسے چند یہودی تھے جن میں حضرت عبداللہ بن سلام، چند لوگ تھے جو لے کر آئے، یہ نہیں لے کر آئے تھے. زیادہ تر یہ جو لوکل عرب تھے، مدینہ کے لوکل قبائل تھے، یہ لوگ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے. یہودیوں نے تو نہیں کیا، بہت کم. اتنے ڈھیٹ اور اتنا ان کی بارے میں کیا کہا جائے بس. اور اتنا دیکھیں وقت کا رسول سامنے موجود ہے. اچھا ایک تو تھے نا یہ جو مشرکین مکہ تھے، وہ تو چلیں، میں ان کی تعریف نہیں کری، میں ایک ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ وہ کوئی اہل کتاب تو نہیں تھے نا، نہ ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نبی کوئی رسول اس علاقے میں اس جگہ پر اس طرح سے، اور کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس. وہ کہتے تھے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور، لیکن ایسے ان کے بھی نہیں تھے، وہ تو علم بھی نہیں تھا ان کے پاس. لیکن یہ اہل کتاب تھے، پہچان لیا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن مجید کو پہچان لیا تھا. اس کے باوجود اتنا تکبر اور اتنا یہ بغض، حسد، اتنی سرکشی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا آخری نبی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بھی آپ کی مرضی سے فیصلہ ہوگا ہے. تو یہ ان کا تکبر تھا. یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو آپ غلط اور برا ٹھیک ہے دل میں کہیں سمجھ رہے ہوں گے، ضرور سمجھیے، لیکن یہ آیات اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے بنی اسرائیل کتنے برے تھے، کیسے لوگ تھے. یہ اس لیے کہ یہ آج بھی یہ رویہ ہمارے اندر موجود ہے. تو اپنا جائزہ لیں، آپ دیکھ لیں یہاں پہ بہت لوگ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے نہیں رہے ہوتے تو ناراض ہیں، دے کر واپس لے لی تو ناراض ہیں، اولاد نہیں ملی بعض اس پہ ناراض ہیں، بیٹا نہیں دیا اس پہ ناراض ہیں. پھر ناراضگی بعض زبان سے اظہار کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کھل کے، بعض ویسے ایسا زبان سے نہیں کہتے، نماز چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان یقین چھوڑ دیں گے، ایتھیسٹ بن جائیں گے، یا کچھ بھی نہیں بس ویسے ہی ناراض پھریں گے. اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے اور آپ کو فرق پڑتا ہے. اور انسان کا اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. انسان اتنا نادان ہے، اگر میں اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرنے ہونے لگے میری مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ اگر چلنے لگے، تو میں اپنے لیے شر اکٹھا کر لوں، میں وہ لوگ مانگ لوں اپنی زندگی میں جو میرے لیے شر بنے، عذاب بن جائیں. اور یہ میں نے ایسا خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ. پاگل ہو جاتی ہیں بعض دفعہ بچیاں، شادی کرنی ہے تو بس اسی سے، نہیں تو خودکشی کر لیں گے، کوشش بھی کرتی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، تہجد اور نہ جانے کیا کچھ وظیفے، اور من یہ منت مرادیں جو بھی ہوتی ہیں، مل جاتا ہے پھر وہ،
اور اس کے بعد جو عذاب بن جاتا ہے وہ شخص ان کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا کیجیے اپنے فیصلے. کم از کم جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ راضی رہیں. ہماری مرضی سے اگر یہ سارے فیصلے ہوں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اور میں صرف اور صرف شر اکٹھا کریں گے، چاہے انسانوں کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں کتنی دعائیں ہیں جو ہمارے لیے باعث شر ہوں گی. کوئی خیر نہیں ہوتی ہے اس میں. لیکن ہم بس وہ اسی پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دے رہا، میں ایک مثال دے رہی ہوں، بالکل دعا مانگیے، خواہش ہے، سب کو ہوتی ہے. دعا مانگیے، جو اس میں اس اسباب ہیں اختیار کیجیے، لیکن کوئی اس پہ ضد لگا لینا، ناراض ہو جانا اللہ تعالیٰ سے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ملے اور آپ کے لیے بہتر نہ ہو. آپ نے سورہ کہف پڑھی ہے نا، اس میں کس طرح جس بچے کو قتل کر دیا تھا حضرت خضر نے، اللہ کے حکم سے مار دیا اس کو. تو وہ اور اس کے ماں باپ کتنے نیک تھے، اور وہ شر تھا ان کے لیے. آج جو تکلیف ان کو ملی ہوگی وہ اس دن سے اور اس شر سے کہیں کم تھی جو فیوچر میں اس بچے کی وجہ سے ان کو ملنی تھی، جو وہ برداشت نہ کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم جو چیز مانگ رہے ہیں، میں کہتی ہوں ضرور مانگیں، اپنا پورا زور لگائے، لیکن ضد نہیں کرنی ہے. ضد میں اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے. خوب مانگیں، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا سیکھیے، اور دل میں رکھیں اس بات کو کہ یہ نہیں بہتر ہوگی میرے لیے جو میرے رب نے مجھے نہیں دی. پھر کتنی منتوں مرادوں سے کوئی ان کو بیٹیاں نہیں پسند آ رہی تو بیٹا چاہیے، پھر بیٹا آ کر کس طرح ناخن چنے چبواتا ہے. میں ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. اور دیکھ لیں، کسی چیز کو دیکھ لیں، کوئی خواہش کر کے دیکھ لیں، انسانوں کے معاملے میں کر لیں، کسی اور چیز کے معاملے میں کر لیں، مجھے یہ چیز لینی ہے، بس مجھے یہی لینی ہے، مجھے وہ چیز لینی ہے. پھر جب وہ مل جاتی ہے تو کس طرح وہ عذاب بن جاتی ہے، باعث وبال بن جاتی ہے. تو دعا پر یقین بھی رکھا کریں، خوب مانگا بھی کریں، عادت بنائیں دعا مانگنے کی، لیکن ساتھ ایمان بھی ہو اس چیز پر کہ میرا رب وہ میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہوگا، منظور ہوگا. اور یہ نہیں کہ میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہے، نہ، یہ نہیں. یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے کہ اور میں کر ہی کیا سکتی ہوں، مجھے ایکسیپٹ ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر فیصلے کو. نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. آپ سے خوشی سے قبول کرنا ہے اور مطمئن ہونا ہے اس پہ، میرے رب نے میرے لیے سوچا ہے یہ کہ یہ دینا ہے مجھے یا نہیں دینا ہے. دینا ہے تو بھی میرے لیے خیر ہے، نہیں تو بھی میرے لیے خیر ہے. اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، یہ رویہ ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام والا رویہ ہونا چاہیے. جو حکم ملتا تھا فوراً چل پڑتے تھے، سوچتے ہی نہیں تھے. آگ میں کود جانے کا حکم ملا، کود گئے. وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ آگ ٹھنڈی ہوئی، اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اور کہا کہ ہجرت کر جو، ہجرت کر لی. کہا بیوی بچوں کو وہ ویرانے میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی انسان بھی نہیں ہے اور پانی اور خوراک بھی نہیں ہے، چھوڑ آئے. اتنے سالوں بعد وہ اولاد جو بڑھاپے میں ملی تھی، وہ تھوڑی بڑی ہوئی، تھوڑا سا جوان ہوا، بیٹا کہا جا کے ذبح کر دو. چلے گئے، تیار ہو گئے. میں نہیں کہتی کہ یہ رویہ ہمارا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے اس رویے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بنایا؟ دنیا کا امام بنایا. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے دنیا کا امام، رہتی دنیا تک. جو بھی لوگ آئیں گے بعد میں، جو بھی اور نبی آئے ان کی نسل میں سے، جتنے آئے بعد میں انہی کی نسلوں میں سے، اور جس نے اچھائی اور برائی کو فالو کرنا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ توحید کا کرائٹیریا کیا؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اسے فالو کرنا ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا آزمانے کے بعد، تو وہ اس طرح دیتے ہیں. اب ہمیں چونکہ انٹرسٹ نہیں ہے نا، ہمیں کیا انٹرسٹ ہے اس چیز میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی پوری دنیا کی، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوئے ہیں، کتنا راضی ہوئے ہیں، ان کی نسلوں میں کتنے نیک لوگ آئے ہیں، کتنے انبیاء آئے ہیں، ان کو فالو کرنے کا کہا گیا. ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے چیزوں میں، ہمیں یہ تھوڑی چاہیے، ہمیں تو دنیاوی چیزیں چاہیے، مادی چیزیں چاہیے. وہ بھی دیتا ہے اللہ، وہ بھی دیتا ہے. اگر تھوڑا سا آزما لیتا ہے، اس کے بعد اگر آپ راضی رہتے ہیں اس کے فیصلے پر، سب کچھ ملتا ہے آپ کو. وقت گزر جانا ہوتا ہے، آزمائش نے بھی گزر جانا ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ کا رویہ لکھا جاتا ہے، وہ رویہ جو سب سے پہلے آپ نے شو کیا ہے، بعد میں نہیں. کچھ عرصے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. فوراً جو آپ نے کہا یا اللہ جو تیرا حکم،
جو تیرا فیصلہ، الحمدللہ علی کلی حال، یہ رویہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں مرتا اور کیا کرتا. اور اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے سے کبھی نہیں ناراض ہوئیے گا. ہمارے لیے خیر ہے، ہمیں عقل ہوتی تو، ہمیں نہیں ہے عقل بس. اچھا جی آگے چلتے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے. تو اس کے دو معنی ہیں کم از کم، اور بھی بڑے معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح غلاف میں کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے، تو آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ ہمارے دل تک پہنچ ہی نہیں رہی ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس آلریڈی اتنا علم ہے، اتنی حکمت ہے کہ ہمیں اور ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان کا تکبر کا اندازہ کیجئے بنی اسرائیل کا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو لعنت کی ہوئی ہے اللہ نے ان پر. لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اور کتنے ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کتنا تھوڑا یہ ایمان لے کر آتے ہیں. آیت نمبر 89، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے. یعنی ان کی جو کتاب تھی تورات، تو اس میں قرآن مجید کی نشانیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی. تو جب یہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہے. ٹھیک ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. یہود کا جب غیر یہود سے مقابلے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، نقصان اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، تو دعا کیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا، یہ تو پکے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، جب آخری نبی آخری رسول آئے گا تو ہم تم سے بدلہ لیں گے، تب اس کے ساتھ مل کے تم پہ فتح حاصل کریں گے، یا اس کی برکت سے تم پہ فتح حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن فلما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، ما، وہ کون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، قرآن مجید بھی، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما عرفو، اور انہوں نے پہچان بھی لیا، کافرو بھی، انہوں نے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تمام سب کافروں پہ. بس آیت نمبر 90، بئس ما اشتروا به انفسہم، کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنے نفسوں کو. کیا چیز بری ہے؟ دنیا. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. دنیا چاہیے، دنیا کی محبت، دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ، دنیا کا رتبہ، بس دنیا دنیا کرتے رہتے تھے یہ. آج آپ اور میں بھی اپنا جائزہ لیں، ہم کتنی دنیا دنیا کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم پوری دنیا داری ہوتی ہے ہمارے اندر، پوری دنیا کی خواہش، جینے کی خواہش، دنیا کی سب. ایک حد تک کوئی غلط نہیں ہے دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن یہ اس حد سے بڑھ جائے تو یہ چیز غلط ہے. اور یہاں پہ خاص طور پر کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنے نفسوں کو. این یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. کہ خاص طور پہ انہوں نے کس چیز کا کفر کیا، انکار کیا؟ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. اور وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے، بغین، ضد کی وجہ سے. یہ بغی کے باغائن یا بہت سے معنی ہوتے ہیں، ضد، حسد، سرکشی، اور بھی بہت سے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی. این ینزل اللہ، کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے سے، اللہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، وہ اپنے جس بندے پہ چاہے وہ اپنا فضل کرتا ہے، نازل کرتا ہے. یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ آپ ان کی جرت دیکھیں، ہمت دیکھیں. اللہ تعالیٰ پر اعتراض، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں، یہ ہم بھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرتے ہیں، ہماری بھی بہت جرت ہے، ہم بہت سے معاملات میں انگلی اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر، ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کرتا ہے، اپنے جس پر چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے. فضل اس آیت کے کانٹیکس میں تو یہ نبوت کا، رسالت کا. ویسے جو بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، حق سے زیادہ کسی کو دینا. فضل کے اور بھی بڑے معنی ہیں، ہم پہ بھی فضل ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ مجھے اور آپ کی، میری اور آپ کی خوش فہمیاں ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں. میں نے محنت کی تو مجھے یہ ملا، میرا حق تھا، میں نے دعا کی تو مجھے یہ ملا. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے دعا کرے پھر بھی مل جائے.
محنت کریں پھر بھی مل جائے، بالکل ضروری نہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بھی دیتے ہیں، جو بھی مجھے ملا ہے اور بغیر مانگے ملا ہے، میرے ہاتھ پاؤں، میں جسمانی طور پہ اگر اللہ نے مجھے یہ صحیح سالم بنایا تو اس کا فضل ہے یہ. وہ چاہتا تو کسی چیز کو مجھ میں کمی کر سکتا تھا، اور رکھتا ہے وہ باقی بندوں میں بھی. یہ اسی لیے کہ باقی بندے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں، سب میں کمی ہوتی ہے، کسی میں کسی طرح کی ہوتی ہے، کسی میں کسی طرح کی ہوتی ہے، مکمل کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، جتنا دیا ہے نا مجھے اور آپ کو، سب اس کا فضل ہے. ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، ہمیں ہمارے حق سے زیادہ دیا گیا، بغیر مانگے بہت کچھ دیا گیا. اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، کس کو کیا دینا ہے کبھی انگلی نہ اٹھائیے. فباؤ بغضب علی غضب، اور وہ غضب کے ساتھ، غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے. اچھا، اس کا کچھ نے یہ مطلب کیا کہ ایک غضب پہلے تھا، اللہ تعالیٰ پہلے بھی ناراض تھے ان پر، اور دوبارہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کا یوں بھی کیا گیا ہے کہ ان پر پہلے بھی بہت دفعہ ناراض ہوئے اللہ. صرف ایک اور دو غضب نہیں ہے یہاں پر، پہلا اور دوسرا غضب نہیں، بار بار غضب ہے. غضب شدید غصہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کتنے گناہ کیے. انہوں نے وہ جو بچڑے کی عبادت کی تھی، شرک جیسا گناہ کیا تھا، تورات میں چینجز کی انہوں نے، رسولوں کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، اور بہت لمبی لسٹ ہے. اتنے گناہ کیے، تو کتنی بار اللہ تعالیٰ ان پہ غضب ناک ہوئے. اور اللہ کا غضب بنی اسرائیل کے سلسلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں ان کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہاں پر بھی آ رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے انہیں ایک تو کافر کہا گیا، اور دوسرا کہا گیا کہ رسوا کن، اہانت آمیز عذاب ہے. عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے. عذاب بذات خود ایک بڑی اذیت ناک چیز ہے، لیکن آگے اس کی صفت بیان کی ہوتی ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے علیم کہا ہوگا، دردناک، کبھی کچھ کہا ہوگا. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ جب عذاب کی بات آتی ہے، اکثر آپ دیکھیے گا رسوا کن آتا ہے، کیونکہ تکبر کرتے تھے. اس دنیا میں بھی جو شخص تکبر کرتا ہے نا، تو اس کے عذاب کی نوعیت مختلف ہو جائے گی. عذاب تو ہوگا، لیکن اس میں ساتھ رسوائی بھی ہوگی، انسلٹ ہوگی، کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے نا، تو اس کی عزت میں کمی لائی جائے گی، جسے یہ زیادہ محسوس کریں گے جو تکبر کرتا ہے انسان. کوئی بھی، ضروری نہیں بنی اسرائیل، ہم میں بھی جو شخص تکبر کرے گا اس کا عذاب تو ہوگا ہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اس میں انسلٹ کا عذاب، رسوائی کا، ذلت کا جو انسان کو محسوس ہو نا، تو اس انسان کو زیادہ محسوس ہوتی ہے جو تکبر کرتا ہے. ایک جو پہلے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ہمبل ہے، وہ اگر اس کو کبھی کوئی حالات ایسے آئیں گے وہ اتنا محسوس نہیں کرے گا، لیکن یہ شخص بہت محسوس کرے گا. اور جو تکبر کرے گا اس کے عذاب میں یہ چیز ایڈ کی جائے گی. تو یہ چیز کا اپنا بھی جائزہ لیجیے ہم سب. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. تکبر حق کا انکار بھی ہوتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا بھی ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کر جاتے ہیں. علم آتا ہے ہم کر جاتے ہیں. جس کے پاس نہیں ہے اسے گناہ گار سمجھیں گے یا کم علم سمجھیں گے. کوئی نئی نئی دولت آتی ہے تو باقی رشتہ دار برے لگنے لگ جاتے ہیں. اچھا لباس پہنیں گے تو کم اچھا لباس، کم قیمتی لباس والا ہمیں حقیر لگنے لگے گا. یہ ہم سب کرتے ہیں، انکانشیس سے بھی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہدایت دے، خیال کیجئے اس چیز کا. تو یہاں پر ان کا عذاب رسوائی والا ہوتا ہے، کیونکہ تکبر کیا تھا انہوں نے. تو تکبر کا یہ دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی رسوائی، اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی عذاب کی قسمیں ہوں گی. کسی کو عذاب مل رہا ہوگا بس تکلیف ہو رہی ہوگی، کسی کو مل رہا ہوگا اس کے ساتھ انسلٹ محسوس کر رہا ہے، وہ اس کا دکھایا جا رہا ہے، سب کو نشر کیا جا رہا ہے اس کا حال. بہت طرح کا عذاب ہوگا. کسی کا عذاب ہوگا اس میں تنہائی بھی ہوگی، ویسے تو سب کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن یہ جو تکبر کرتے ہیں ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کی انسلٹ، رسوائی، ذلت یہ زیادہ شامل ہوگی. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اب آگے دیکھتے ہیں آج کی آخری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ. یہ میم کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آمینو، ایمان لاؤ. میم پر زبر ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے ماضی، وہ سب ایمان لائے. بیما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ، پکے والا، یقین والا. یہ با کے حرف کے ساتھ آ رہا ہے، جو اللہ نے نازل کیا قرآن مجید پر. قالو، تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بیما انزل علینا، اس پر جو ہم پر اتارا گیا، ہم بس تورات پر ایمان لاتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ،
اور وہ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اس چیز کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں جو تورات کے علاوہ ہے. واہو الحق، حالانکہ وہی حق ہے، قرآن مجید حق ہے. مصدق لما معہم، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کل کہہ دیجئے، فالما تقتلون انبیاء اللہ، تو تم کیوں قتل کرتے رہو انبیاء کو، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو. اب اللہ تعالیٰ ان کی خود بتا رہے ہیں، تم جو کہتے ہو کہ تورات پر ایمان لاتے ہیں باقی نہیں لاتے، تمہارا تو تورات پر بھی ایمان نہیں تھا، کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اب اتنے ایمان والے بن رہے ہو کہ ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ کہتے تھے، کبھی ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہم نہیں لائیں گے اس پر، نہیں دل کرتا تھا ان کا ماننے کو، یہ بغی کی وجہ سے، بغین. اور کبھی ویسے ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ جو آپ کہتے ہوتے تھے کہ لوگوں نے آنا ہے، وہ رسول نے، آخری رسول نے آنا ہے، تو یہ وہی ہے نا، یہ وہی کتاب ہے نا، کہتے نہیں یہ وہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح بھی کرتے تھے بہت کچھ. تو یہ اپنا تورات پہ بھی ان کا ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں ان کے اس رویے کی نشاندہی کی ہے. تو یہاں پر ان کو یہ دلیل دی گئی کہ تمہارا تو اس پر بھی ایمان نہیں، کیوں قتل کرتے رہے ہو نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ کہتے تھے، یہ مدینہ والوں کو بھی کہتے تھے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کسی اور نبی اور رسول کی، جب ہمارے پاس آخری کتاب ایک تورات پہلے سے موجود ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا کس چیز کی ضرورت ہے کس کی نہیں. تو اور اس پہ بھی صحیح عمل نہیں کرتے تھے، اس میں اتنی چینجز کر دی تھی انہوں نے. تو یہ سب باتیں تھی، کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. تو آج کی جتنی آیات تھیں ہم نے دیکھی بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں خاص طور پر، لیکن یہ سب میں، ان سب کے پیچھے میسج چھپا ہوا ہے ہمارے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صرف اس طرح سے باتیں، کہانیاں بے مقصد نہیں ہے. اگر قصے ہیں، دلچسپ بھی ہیں، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت کچھ میں آپ کی طرف نشاندہی میں آپ کے لیے کرتی جاؤں گی، کبھی میں نہیں بھی کر سکوں گی. آپ خود توجہ دیا کریں، کیا سیکھا ہے آج، اسے اپنا جائزہ لیتی رہا کریں. کوشش کیا کریں ہر روز رات کو سونے سے پہلے بھی اپنا جائزہ لیا کریں، آج میں نے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں میں اپنی بہتری کر سکتی ہوں. اچھا، میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی میں کل اپنی بہتری کروں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی. اور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریں. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہمیں اچھے کام میں بھی اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے. میں نیکی نہیں کر سکتی اللہ کی مدد کے بغیر، میں برائی سے نہیں رک سکتی اللہ کی مدد کے بغیر. آج کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں، کوشش بھی کیا کریں، اپنا جائزہ لیا کریں. آپ کا ہر آنے والا کل پہلے سے اچھا ہونا چاہیے. لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کی کیا ان کے افیئرز ہیں، کیا ان کی سچویشنز ہیں، چھوڑیں، اپنا جائزہ لیں. آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آج کی جو میں ہوں نا، میں جو آج ہوں، مجھے وہ میری کل سے بہتر ہونا ہے بس. چلیے جی، یہاں پہ اس کو میں سٹاپ کرتی ہوں. اس کے بعد جو جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں، جو رکنا چاہتی ہیں آپ حدیث کی کلاس لے لیجیے.